وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ۔ اور آپ ان سے منہ پھیر لیجئے حتیٰ حین، یہاں تک کہ ایک مدت مقررہ آ جائے، یعنی ایک خاص وقت تک کے لیے۔ وَأَبْصِرْ، آپ ان کو دیکھیں، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور ان قریب وہ بھی دیکھ لیں گے۔ آیت نمبر 178 سورہ صافات، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور یہ بالکل سورہ صافات کے آخری حصے کی آخری آیات ہیں، اور اس میں خاص طور پر یہ جو دو آیات ہیں، وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، یہ دونوں آیات وہ ہیں جو آیت نمبر 174 اور آیت نمبر 175 بھی یہی ہیں کہ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، کہ آپ ان سے ایک وقت تک کے لیے منہ موڑ لیجئے، اعراض فرمائیے۔ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور آپ انہیں دیکھیے اور وہ آپ کو دیکھ لیں گے عن قریب۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی اور حوصلہ ہے، اور آپ کو تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، اور دوسرا کفار مکہ کو عذاب کی دھمکی دی جا رہی ہے، عذاب کا انذار کیا جا رہا ہے، اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ان قریب تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ ابصرہم وابصرہم فسوف یبصرون، یہ فرمایا تھا آیت نمبر 175 میں، اور یہاں آیت نمبر 179 میں وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ فرمایا، باقی پچھلی آیت وہی ہے۔ تو یہ دوبارہ وہی بات دہرائی گئی، تو اس کا کیا مطلب ہے دوبارہ دہرانے کا؟ تو عام طور پہ قرآن جب کسی چیز کی تکرار فرماتا ہے تو اس کا مطلب تاکید ہوتا ہے، کسی چیز کی تاکید کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی ہرزہ سرائیاں کفار مکہ کر رہے تھے، ان ساری ہرزہ سرائیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ بات کہنی ضروری تھی کہ تم لوگ اس بات سے باز آ جاؤ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تلقین کہ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، کہ آپ ایک وقت تک کے لیے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، ان سے منہ موڑ لیجئے۔ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور آپ ان کو دیکھیے، وہ آپ کو دیکھ لیں گے عن قریب۔ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، وہ عن قریب جو ہے وہ آپ کو دیکھ لیں گے۔ تو یہ جو دیکھ لیں گے عن قریب، اس کے بارے میں فرما دیا أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، آیت نمبر 176 کے اندر، کہ کیا پھر وہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب اس کا تعلق عذاب کے ساتھ ہے کہ وہ دیکھ لیں گے عن قریب، یعنی عذاب آ جائے گا۔ تو یہ جو آیت نمبر 175 آیت نمبر 174-75 اور آیت نمبر 178-79 دونوں جب ایک طرح کی ہیں، تو اس میں ایک تو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ تاکید کے لیے ہے، اور دوسری بات یہ کہ پہلی دفعہ جو آیت نمبر 174-75 میں فرمایا تو وہ اس کا تعلق دنیاوی عذاب کے ساتھ تھا کہ آپ ان کو چھوڑ دیجئے، ان سے منہ موڑ لیجئے،
اور وہ عنقریب دیکھ لیں گے۔ گویا دنیاوی عذاب وہ عنقریب جو ہے، وہ دنیاوی عذاب سے مراد کیا ہے؟ وہ عذاب بھی ہے جو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ہاتھوں کفار کو دیتا ہے جنگوں کے اندر۔ اور اس کی میں نے مثال دی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بخاری شریف کے اندر آتا ہے، جب خیبر پر آپ حملہ آور ہوئے تو رات کو آپ پہنچے تھے، تو آپ نے اگلی صبح تک جو ہے وہ انتظار فرمایا اور صبح حملے کے لیے پلاننگ کی، اور ساتھ آپ نے فرمایا اللہ اکبر خربت خیبر، خیبر برباد ہو گیا، انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح منذرین، کہ جب ہم کسی قوم کے یعنی کسی صحن میں ہم اتر جاتے ہیں، ہم نازل ہو جاتے ہیں، ہم پہنچ جاتے ہیں، فساء صباح المنذرین، تو وہ لوگ جن کو ڈرایا گیا ہوتا ہے ان کی صبح بڑی ہی بری ہوتی ہے۔ تو یہ بات اللہ کریم نے یہاں آیت نمبر 177 کے اندر یہی بات فرمائی تھی، فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، جب وہ عذاب جو ہے ان کے میدان میں پہنچ جاتا ہے یا ان کے صحن میں پہنچ جاتا ہے، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو وہ صبح جو ہے وہ بہت ہی بری ہوتی ہے ان لوگوں کی جن کو پہلے ڈرایا گیا ہوتا ہے۔ تو گویا اس کا تعلق جو ہے وہ دنیاوی عذاب یعنی دنیاوی شکست کے ساتھ ہے، جو انہیں مسلمانوں کے ہاتھوں شکست ہونی ہے یا ہونے جا رہی ہے، اس کا تعلق۔ اور جو دوسری دفعہ فرمایا وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، کہ آپ ان سے منہ موڑ لیجئے ایک وقت تک کے لیے، اور آپ بھی ان کو دیکھیے اور وہ آپ کو عنقریب دیکھ لیں گے۔ تو اس کا مطلب، اس کا تعلق اخروی عذاب کے ساتھ، پہلے کا تعلق دنیاوی عذاب کے ساتھ، دوسرے کا تعلق اخروی عذاب کے ساتھ۔ اور پھر یہ بات بھی یہ جو فرق ہے ہم کا، کہ پچھلی آیت میں فرمایا تھا وَأَبْصِرْهُمْ اور یہاں فرمایا وَأَبْصِرْ، تو اس کا کیا فرق ہے؟ یہ فرق یہ ہے کہ ابصرہم سے، ہم کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے جو لوگ مخاطبین ہیں، کہ ان کو آپ دیکھیے اور ان کا کیا حشر ہونے جا رہا ہے۔ اور جب ہم کے بغیر وابصر ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں عموم پایا جاتا ہے، ہر شخص جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائے گا اور جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانے گا، نافرمانی میں ہوگا، بالآخر وہ عذاب اخروی کا شکار ہوگا، اور اس کو ایک مدت کے لیے آپ چھوڑ دیجئے۔ گویا اس کے اندر ایک عموم بھی آ گیا اور پھر اس کا تعلق اخروی عذاب کے ساتھ بھی آ گیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ تین آیات جو ہیں یہ بالکل آخری آیات ہیں اس سورت کی۔ تو اس پوری سورت میں ہم نے دیکھا کہ ان باتوں کا تذکرہ بالعموم تھا جو کفار مکہ ہرزہ سرائی کیا کرتے تھے اللہ کریم کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں، اور اللہ کی ذات کے بارے میں کبھی انہوں نے کہنا کہ اللہ کی اولاد ہے، کبھی کہنا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، کبھی کسی طرح کی بات، کبھی کسی طرح کی بات، اور پھر انہوں نے یہ بھی ہرزہ سرائی کی کہ اللہ تعالیٰ کی جنوں کے ساتھ رشتہ داری ہوئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس سے جو ہے وہ فرشتے پیدا ہوئے ہیں۔ اس طرح کی جتنی بھی ہرزہ سرائی انہوں نے اللہ کی ذات کے بارے میں کی یا وہ کرتے رہتے ہیں، فرمایا سبحان ربک رب العزہ، تیرا رب جو ہے وہ پاک ہے، ان ساری باتوں سے پاک ہے۔ یہ ساری گویا پچھلی پوری صورت کا خلاصہ ان آیات کے اندر آ گیا۔ حالانکہ یہ بات پہلے بھی فرمائی جا چکی، سبحان اللہ عما یصفون، اللہ ان باتوں سے پاک ہے جن باتوں کے بارے میں یہ ہرزہ سرائی کرتے ہیں، ان سب سے پاک ہے۔ اب وہی بات دوسرے الفاظ میں سبحان ربک، تیرا رب، یعنی گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت بھی اس میں ہے کہ آپ کسی بھی شخص کی، کسی بھی چیز کی عزت اس وقت ہوتی ہے جب وہ اللہ کے ساتھ جڑتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب فرمایا سبحان ربک، تیرا رب پاک ہے، تو سبحان اللہ ایک اور بات ہے اور سبحان ربک ایک اور بات ہے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عزت اور احترام اور اس غلبے اور اس جو بے عیب ذات ہے اس کے محبوب ہونے کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس عزت اور غلبے کے اندر شامل کیا جا رہا۔ سبحان ربک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رب پاک ہے۔ اور پاک کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جب سبحان کہا جاتا ہے تو سبحان سے مراد
عیب و نقص سے پاک ہونا ہوتا ہے. عیب اور نقص، عیب خرابی کو کہتے ہیں اور نقص کمی کو کہتے ہیں. اللہ کی ذات میں نہ کوئی خرابی ہے نہ کوئی کمی ہے. تو جتنی ہرزہ سرائی انہوں نے کی ہے وہ ساری غلط ہے. سبحان ربک، تیرا رب وہ ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک. اور جب اللہ کو ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک کہا جاتا ہے سبحان کہہ کے، تو سبحان کے لفظ کے اندر ہی یہ بات بھی شامل ہے ایجابی طور پر کہ اللہ کی ذات جو ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے، وہ ہر قسم کے کمال اور خوبی کی جامع ذات ہے. اس کے اندر ہر قسم کا کمال، ہر خوبی کا کمال پایا جاتا ہے. یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات عیب اور نقص سے پاک ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اندر جتنے دنیا کائنات میں کوئی کمالات کے تصورات ہو سکتے ہیں وہ سارے اللہ کی ذات کے اندر پائے جاتے ہیں. لہٰذا اس وجہ سے سبحان اللہ جو ہے وہ اتنا جلیل القدر کلمہ ہے کہ جو شخص سبحان اللہ کہتا ہے، صرف سبحان اللہ ہی کہتے رہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو ہے وہ تسبیح بیان کرتے رہیں، تو اس سے بڑی اور کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر اور کوئی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جاتی رہے. سبحان ربک، پاک ہے تیرا رب، رب العزہ، وہ رب جو عزت والا رب ہے، غلبے والا رب ہے. اور یہ جو عزت ہے، عزت کا مطلب قوت بھی ہوتا ہے، عزت کا مطلب شدت بھی ہوتا ہے، عزت کا مطلب غلبہ بھی ہوتا ہے، عزت کا مطلب رفعت بھی ہوتا ہے، عزت کا مطلب حفاظت بھی ہوتا ہے. تو رب العزہ، تیرا رب جو ہے وہ ان ساری ہرزہ سرائیوں سے محفوظ بھی ہے، ان ساری ہرزہ سرائیوں سے اعلیٰ بھی ہے، اور قوت والا بھی ہے، شدت والا بھی ہے، ہر طرح کے غلبے والا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کی ایک صفت ہے العزیز، اور العزیز کا مطلب ہے غلبے والا. تو رب العزہ وہ جو غلبے والا، عزت والا رب ہے. سبحان اللہ، وہ تیرا رب جو عزت والا، غلبے والا، سب چیزوں کے اوپر غالب ہے، وہ پاک ہے. کس چیز سے؟ عما یصفون، یہ جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں ان تمام عیوب و نقائص سے وہ پاک ہے، اور تمام کمالات اور خوبیوں کا مالک ہے اور اس کی جامع ذات ہے. تو یہ ایک کلمہ پوری صورت کے اندر بیان شدہ جو مضامین ہیں گویا ان کا خلاصہ بیان کرتا ہے. جو شرک کے حوالے سے بیان ہوئے جتنے مضامین، ان کا خلاصہ یہ ہے. اور پھر میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک لمبا موضوع جو ہے آیت نمبر 75 سے لے کر غالباً آیت نمبر 148 تک، ایک لمبا موضوع جو ہے وہ انبیاء کرام کو خراج تحسین پیش کرنے کے متعلق بھی ہے. تو اگلی آیت فرمایا وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، سلام ہو یا سلامتی ہو ان لوگوں کے اوپر جو بھیجے گئے ہیں، یعنی سارے رسولوں کے اوپر سلامتی ہو. تو وہ جو لمبا موضوع بیان کیا گیا خراج تحسین پیش کرنے کا، اس کا خلاصہ اس کے اندر آ گیا. تو گویا یہ پوری صورت کا خلاصہ ہے یہ 3 آیات. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، سلامتی ہے تمام مرسلین کے اوپر، رسولوں کے اوپر. والحمد للہ رب العالمین، یہ ہے کلام کا اختتام. ہر کلام کا اختتام جو ہے والحمد للہ رب العالمین پہ ہونا چاہیے. آغاز بھی الحمد للہ رب العالمین پہ ہونا چاہیے. ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. والحمد للہ رب العالمین، یعنی اگر رسول اچھے ہیں، اگر رسولوں کے پاس کوئی خوبیاں ہیں، اگر مخلوق کے اندر کسی بھی چیز کے اندر کوئی خوبیاں ہیں، تو وہ ساری خوبیوں کا اصل اس کی مالک جو ہے، خوبیوں کی وجہ جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اگر آپ کو کوئی دنیا میں قابل تعریف چیز نظر آئے، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ ولی ہوں، چاہے وہ متقی پرہیزگار لوگ ہوں، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے مال و جائیداد رکھنے والے لوگ ہوں، یا دنیاوی اعتبار سے غلبہ اور خوشحالی رکھنے والے لوگ ہوں، جو بھی خوبی دنیا کائنات میں آپ کو نظر آتی ہے، اصل میں وہ خوبی
اس شخص کی تعریف نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی تعریف۔ آپ کو دنیا میں کوئی خوبصورت چیز نظر آئے تو اس خوبصورتی میں اس کا کیا دخل ہے؟ وہ اصل خوبی تو بنانے والے کی ہے۔ آپ کو کوئی مال و جائیداد رکھنے والا کوئی نظر آئے تو وہ مال و جائیداد رکھنے والے کی کوئی خوبی نہیں ہے، اصل میں عطا کرنے والے کی خوبی ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کو اللہ نے وہ خوبی عطا نہیں کی اور کسی کو اللہ نے مسکین بنایا ہے، کسی کو اللہ نے فقیر بنایا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی وہ عطا نہیں کی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی طرح کی محرومی عطا فرمائی ہے، تو ان محرومیوں کی حکمتیں بھی وہ جانتا ہے۔ لہٰذا پھر بھی والحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ جو مشہور زمانہ ایک بات ہے جو ہے تو وہ اسرائیلیات میں سے، اور اسرائیلیات میں سے کوئی چیز ہو یعنی اسرائیلی روایت ہو، اسرائیلی روایت ان روایات کو کہتے ہیں جو بنی اسرائیل سے آتی ہیں اور ان کی کوئی سند نہیں ہوتی، وہ کسی نہ کسی طور بیان ہوتی رہتی ہیں لیکن وہ سنداً ان کی حقیقت واضح نہیں ہوتی، لہٰذا اسرائیلیات پر اعتبار کیا بھی جا سکتا ہے اور نہیں بھی کیا جا سکتا، وہ کوئی حتمی طور پر قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ تو اسرائیلی روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں ان کا نام عبد الغفار تھا، یہ تفسیر خازن میں لکھا ہے کہ ان کا نام عبد الغفار تھا، اور وہ ایک دن انہوں نے کسی کتے کو دیکھا، اور کتا بھی وہ جس کو کیڑے پڑے ہوئے تھے، تو ایسے ہی دیکھ کر، کتا ویسے ہی کریہ جانور ہے، اس سے کراہت محسوس ہوتی ہے، ہر جو سلیم الفطرت انسان ہے، تو دوسرا یہ کہ اس کو کیڑے پڑے ہوئے تھے، تو کیڑے پڑے ہوئے تو اور کراہت بڑھ جاتی ہے، تو ایسے ہی ذرا کراہت دل میں آئی، دل میں کراہت آئی، تھے تو اللہ کے نبی، تو کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کتے کو زبان دے دی اور اس نے یہ کہا کہ اے اللہ کے نبی، تو اگر اللہ کا نبی بنا ہے تو تو اپنی مرضی سے نہیں بنا، تجھے اللہ نے بنایا، اور میں اگر کتا بنا ہوں تو میں بھی اپنی مرضی سے نہیں بنا، مجھے بھی اللہ نے بنایا۔ اللہ اکبر، والحمدللہ رب العالمین، تو تمام جہانوں کو جو پالنے والا ہے، ساری تعریف تو اسی کے لیے ہے۔ اس پر کہتے ہیں پھر حضرت نوح علیہ السلام اتنا روئے، اس بات پر اتنا روئے کہ ان کا نام نوح پڑ گیا، نوحہ کرنے والا۔ واللہ عالم، ہو سکتا ہے یہ بات درست ہو اور اس وقت یہ بات درست نہ ہو، لیکن ایک بات بہرحال یہ یقینی ہے کہ ہر خوبی اللہ کی طرف سے، ہر محرومی بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ اہل ایمان کو محرومی کے ذریعے بھی آزماتا ہے اور وہ خوبی کے ذریعے بھی آزماتا ہے۔ اگر کسی کو خوبی دی ہے وہ بھی آزمائش، اور اگر کوئی محرومی ہے وہ بھی آزمائش۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حقیقت کو یوں واضح فرمایا کہ آپ نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ اللہ اکبر، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، کیا کہ یہ خوشحالی میں بھی اللہ سے اجر لے لیتا ہے، تنگ دستی میں بھی اللہ سے اجر لے لیتا ہے، اور فرمایا یہ معاملہ صرف مومن کے پاس ہے، یہ کسی اور کے لیے یہ نہیں ہے، یہ استحقاق مومن کا ہے۔ مومن کے علاوہ کسی کو یہ استحقاق حاصل نہیں ہے کہ وہ خوشحالی میں بھی اجر لے لے اور وہ تنگ دستی میں بھی اجر لے لے، یہ صرف مسلمان کو ملتا ہے، اہل ایمان کو ملتا۔ کیوں؟ فرمایا کہ جب اس کو تنگ دستی ملتی ہے تو یہ صبر کرتا ہے، اجر لے لیتا ہے، یہ معاملہ اس کے لیے بھی ان امرہ کلہ خیر، اس کا معاملہ ہے ہی خیر۔ مومن کے بارے میں کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ مومن کا کوئی معاملہ خیر سے خالی ہو، چاہے وہ محرومی ہو اور چاہے وہ عطائیگی کی صورت ہو، وہ دونوں صورتوں میں مومن کا معاملہ خیر ہی خیر ہوتا ہے۔ تنگ دستی ہوتی ہے، یہ صبر کرتا ہے، معاملہ خیر بن جاتا ہے، خوشحالی ملتی ہے، یہ شکر کرتا ہے، معاملہ خیر بن جاتا ہے، لہٰذا ہر اعتبار سے اس کا معاملہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ تو اس ہر چیز کا تعلق کس سے ہے؟ والحمدللہ رب العالمین۔ لہٰذا یوں سمجھیے یہ جو 3 آیات ہیں، یہ اس آیت کا، اس صورت کا خلاصہ بھی ہیں،
اور یہ پوری جو فلسفی ہے انسان کے اللہ کے ساتھ تعلق کی، اس کو بھی بیان کرتی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، کہ وہ ذات پاک ہے، اس نے رسول بھیجے، ان کے اوپر سلامتی ہو، والحمد للہ رب العالمین، ہر خوبی اللہ کی طرف سے ہے، بات ختم۔ یہ اسی پہ بات کا اختتام ہوتا ہے، والحمد للہ رب العالمین۔ تو اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے سورہ الصافات یہاں مکمل ہوئی۔ آگے سورہ صاد ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ صاد جو ہے اس کے بارے میں ایک تو یہ معروف بات ہے کہ یہ مکی صورت ہے، سب لوگوں کو معلوم ہے اور اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ البتہ مکی دور میں تھوڑا سا یہ اختلاف ہے کہ مکی دور کے کس حصے میں یہ نازل ہوئی، یہ تھوڑا سا اختلاف۔ اس میں بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علانیہ تبلیغ کا آغاز فرمایا ہے تو اس وقت اس کا نزول ہوا، اور بعض کا خیال ہے کہ نہیں، یہ کوئی ہجرت حبشہ کے بعد کے جو معاملات ہیں یہ اس وقت یہ نازل ہوئی ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ نہیں، یہ اس وقت نازل ہوئی ہے جب آپ کے جو چچا تھے، غمخوار چچا ابو طالب، وہ بیمار تھے اور ان کی وفات کا وقت قریب تھا، یہ اس وقت یہ نازل ہوئی۔ اچھا، اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ابتدائی 8 آیات ہیں یہ نازل ہوئی ہیں اس موقع پر کہ جب کفار مکہ بلکہ سرداران قریش کے جو سردار تھے ان کا وفد آیا تھا ابو طالب کے پاس، اور وہ وفد اس لیے آیا تھا کہ محمد اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری صلح کروا۔ اچھا، یہ وفد چونکہ حضرت ابو طالب کے پاس ایک دفعہ نہیں آیا، متعدد وفود آئے ہیں، تو وہ ابتدا میں بھی وفد آیا ہے، بعد میں بھی آیا ہے، اور جو بہت نمایاں اور پرومیننٹ وفود ہیں جو حضرت ابو طالب کے پاس آئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کے چچا کے پاس جو وفود آئے ہیں وہ کم از کم 4 ہیں۔ تو 4 نمایاں وفود مختلف مواقع پر آئے، اس لیے اس کے بارے میں بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ اس دور میں نازل ہوئی، بعض کا خیال ہے اس دور میں نازل ہوئی، اور بعض کا خیال ہے اس دور میں۔ اور ترمذی شریف کی ایک روایت کے مطابق یہ بات ہے ابو طالب کی وفات سے ذرا قبل کی، کہ وہ بیمار تھے اور ان کی بیماری میں 25 سردار آئے، قریشی سردار اکٹھے ہو گئے، اور انہوں نے آ کے ان کو فکر یہ لاحق ہوئی کہ یہ اب تک جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ہیں یہ آپ کی حفاظت بھی کر رہے ہیں اور آپ کے اوپر ایک یعنی آپ کے نگران کے طور پر یہ موجود ہے، یہ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اس کے بعد اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی معاملہ کریں گے تو لوگ ہمیں باتیں کریں گے کہ دیکھیں جب تک چچا موجود تھا تو یہ کچھ نہیں کر سکے، اب چچا چلا گیا ہے، اس کا گارڈین جو ہے محافظ وہ چلا گیا ہے، تو اب انہوں نے جو ہے وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ کر دیا، کوئی دشمنی میں کوئی بھی ہم سے کچھ ہو جائے تو یہ پھر لوگ یہ باتیں کریں گے۔ تو اس بات کا عربوں کو بہت خیال ہوتا تھا کہ لوگ ہمیں باتیں نہ کریں، اس بات کا بہت خیال ہوتا تھا، لہٰذا وہ سارے مل کے آئے کہ ایسا کرتے ہیں، ابو طالب سے کہتے ہیں کہ ہماری صلح کروا، ہماری صلح ہو جائے گی تو چلیں معاملہ چلتا رہے گا تک بعد میں بھی۔ صلح کس بات پر کرنی؟ صلح اس بات پر کرنی ہے کہ اپنے بھتیجے سے کہو کہ وہ ہمارے معبودوں کو کچھ نہ کہے، ہم اس کے معبود کو کچھ نہیں کہتے، وہ اپنا کام کرے، ہم اپنا کام کریں، بس ایک دوسرے کو چھیڑے ہی نہ۔ کبھی سنا ہے اپنا مسلک چھوڑو نہ، کسی دوسرے کو چھیڑو نہ، یہی کہا تھا انہوں نے آ کے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ 25 سردار تھے اور ان سب نے آ کے یہ بات کہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا گیا، ان سے کہا بھتیجے اب تو اتنا بوجھ نہ ڈالو، اب جو ہے صلح کر لو، معاملات جو ہیں وہ ٹھیک کر لو ان کے ساتھ۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ فرمایا تھا، ایک کلمہ میں ان کو بتاتا ہوں، ایک کلمہ، مختلف الفاظ ہیں، بعض کے الفاظ یہ ہیں کہ اس کلمے سے عجم ان کا باج گزار بن جائے گا، عرب کے یہ مالک بن جائیں گے، بعض میں یہ ہے کہ عرب و عجم کے مالک بن جائیں گے۔ بہرحال عرب و عجم کے مالک بن جائیں گے، ایک کلمہ ان کو بتاتا ہوں۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے، اور ابو جہل خاص طور پہ کہتا ہے کہ ایک کلمہ نہیں، ایسے تو 10 کلمے بتاؤ تو ہم ان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ 10 باتیں، کلمہ سے مراد بات، تو 10 باتیں بتاؤ تو بھی ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، جس سے ہم عرب و عجم کے مالک بن جائیں، کیونکہ سرداری ہی تو سرداروں کو عزیز ہوتی ہے، لہذا اگر عرب و عجم کے مالک بنتے ہیں تو ایسے جتنے مرضی باتیں بتائیں۔ تو اس پر جو ہے ابتدائی 8 آیات یہ نازل ہوئیں۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جو کلمہ بتایا، آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، یہ ہے کلمہ، قولوا لا الہ الا اللہ، بس یہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ۔ اس پر جو ہے وہ بڑے غصے ہو کے، پریشان ہو کے، اور اپنے تکبر میں کہ انہوں نے تو یہی بات کہنی ہے، یہ تو اسی بات میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ کہہ کے وہ اٹھ کے چلے گئے۔ تو اس پر جو ہے یہ پہلی 8 آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی ہیں سورہ صاد کی، اور اللہ کریم نے قرآن کی قسم اٹھا کے والقرآن ذی الذکر، جو عزت والا اور نصیحت والا قرآن ہے، اس کی قسم اٹھا کے اللہ کریم نے بات کا آغاز فرمایا ہے۔ بہرحال یہ اس کا جو بنیادی اور مرکزی موضوع ہے وہ ہیں تو بنیادی عقائد ہی، توحید، رسالت اور آخرت، اور وحی اور صاحب وحی پر ایمان لانا، اور خاص طور پر جو کفار کی ضد ہے اور ان کا تکبر ہے وہ اللہ کریم نے اس میں بیان کیا ہے، اور پھر ان کو ہلاکت کی دھمکی دی ہے کہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، اور ساتھ ہی ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر و ثبات کی تلقین کی گئی ہے کہ آپ صبر فرمائیں، آپ کو بھی اور اہل ایمان کو بھی صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ اس ضمن میں آپ کو صبر کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے کچھ انبیاء کا تذکرہ ہے، اور ویسے تو جب ہلاکت کی بات کی گئی ہے تو اس میں قوم نوح اور قوم عاد، قوم فرعون، قوم ثمود، ان کا تذکرہ ہے ہلاکت کے حوالے سے، اور باقی پھر کچھ قصے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ قصے اس لیے نہیں بیان ہوئے کہ قومیں تباہ و برباد ہوئیں، قصے اس لیے بیان ہوئے انبیاء کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی ہے اس اعتبار سے۔ لہذا آیت نمبر 1 سے 16 تک ہم اس کو مضامین کے اعتبار سے پہلے حصے میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ یہ قرآن کتاب نصیحت ہے اور متکبرین ہلاک ہوں گے۔ یہ پہلا موضوع جو ہے آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 16 تک، اس میں قرآن کی شان بیان کی گئی ہے اور قرآن کی حیثیت واضح کی گئی ہے قسم اٹھا کے، اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ جو متکبرین ہیں، جو تکبر میں مبتلا ہیں اور ضد اور عناد میں مبتلا ہیں، یہ بالآخر ہلاک ہوں گے۔ اور پھر اس کے حوالے کے طور پر قوم نوح، قوم عاد، قوم فرعون، قوم ثمود، قوم لوط، اور ان کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ بالآخر تباہ و برباد ہوئے، جیسے وہ ہلاک ہوئے ایسے یہ ہلاک ہو سکتے۔ آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 29 تک یہ وہ حصہ ہے جس میں داؤد علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ داؤد علیہ السلام کا قصہ اس طرح نہیں بیان ہوا کہ جیسے باقی جگہوں پر جو ہے صرف اور صرف ان کی شان بیان کرنے کے لیے، یا صرف اور صرف ان کی کوئی کہانی سنانے کے لیے، یا ان کا کسی چلتے ہوئے موضوع کے ساتھ استدلال کرنے کے لیے، بلکہ یہاں پہ بالکل ایک خاص اسلوب ہے، اور وہ یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ قرآن حق ہے، ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ آپ صبر فرمائیں۔ اسی طرح دوسرا قصہ اس میں آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 40 تک سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، اور وہ بھی نبی ہوئے، نبی بھی ہوئے، بادشاہ بھی ہوئے۔ داؤد علیہ السلام بھی نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے،
یہ جو بنی اسرائیلیوں میں کنگز پیریڈ آتا ہے، ایک موقع شاہوں کا، بادشاہوں کا دور ہے، تو ان بادشاہوں میں سے کچھ بادشاہ ایسے تھے جو جن کو اللہ نے نبی بھی بنایا، اور پھر ان میں سے جو سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت ہے وہ تو ایسی بادشاہت تھی کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو کسی کو کبھی عطا نہ ہوئی ہو اور بعد میں بھی کبھی کسی کو عطا نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایسی بادشاہت، ہواؤں کے اوپر بھی ان کی بادشاہت دے دی، جنوں کے اوپر بھی ان کی بادشاہت، پرندوں کے اوپر بھی، ہر چیز کے اوپر ان کو بادشاہت عطا فرما دی۔ تو سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت تو وہ مثال ہے۔ تو بہرحال سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ بھی اسی اعتبار سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی ہے، اور اس میں یہ استدلال کیا گیا ہے کہ قرآن برحق ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ چوتھا حصہ جو ہے وہ آیت نمبر 41 سے 44 تک، یہ صرف 4 آیات ہیں، اس میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور ایوب علیہ السلام آپ کو معلوم ہے کہ ان کی زندگی کا جو پرومیننٹ آسپیکٹ ہے، جو واضح نمایاں پہلو ہے، وہ ہے ہی صبر۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صبر کی تلقین کی گئی ہے اس میں ایوب علیہ السلام کا ذکر ضروری تھا کہ جیسے انہوں نے صبر کیا آپ بھی صبر کریں۔ باقی انبیاء صبر کرتے رہے، داؤد علیہ السلام نے صبر کیا، سلیمان علیہ السلام نے صبر کیا، اور پھر ایوب علیہ السلام نے صبر کیا، اسی طرح سے آپ بھی صبر کریں۔ آیت نمبر 45 سے 48 تک جو بہت ہی، یہ بھی ایک مختصر سا حصہ ہے، اس میں متفرق انبیاء کا تذکرہ ہے، اور اس سے بھی یہی استدلال کیا گیا ہے کہ اسلام اور قرآن برحق ہے، اور اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ پھر آیت نمبر 49 سے لے کر آیت نمبر 64 تک 2 مختلف انجام بتائے گئے، اور ظاہر ہے 2 مختلف انجام بتانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیک لوگ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اور جو بد اور معاندین نبوت ہیں اور نافرمانی کرنے والے ہیں وہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ یہ بتا کر مشورہ دیا گیا ہے، یہ تلقین کی گئی ہے کہ قرآنی دعوت کو قبول کر لو۔ اگر قرآنی دعوت قبول کر لو گے تو پھر برے انجام سے بچ جاؤ گے، اور قرآنی دعوت قبول نہیں کرو گے تو پھر برا انجام تمہارے سر پر کھڑا ہے۔ آخری حصہ جو 7واں اور آخری حصہ ہے، آیت نمبر 65 سے لے کر آیت نمبر 88 تک، کل 88 آیات کی یہ صورت ہے، تو آیت نمبر 65 سے لے کر آیت نمبر 88 تک ایک گویا جیسے ساری صورتوں کا عام طور پہ مزاج ہوتا ہے، ایک ایسا مضمون بیان کیا گیا ہے جس کا تعلق جیسے محسوس ہوتا ہے کہ خلاصہ پوری صورت کا اور پوری دعوت کا جو خلاصہ ہوتا ہے وہ اس میں بیان کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں قبولیت حق کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور پھر اہل ایمان کو بشارت دی گئی ہے اور کفار کو دھمکی دی گئی ہے کہ تم بچ جاؤ اس برے انجام سے، اور جو اہل ایمان ہیں ان قبولیت حق کی راہ میں رکاوٹوں کے باوجود جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے بڑی بشارت۔ یہ ہے مضامین کا خلاصہ سورہ صاد کا۔ اب ہم اس کے آغاز کرتے ہیں اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر۔ صاد حروف مقطعات میں سے ہے، اور اس کو اس پر بڑی طویل بحث حروف مقطعات کے حوالے سے جب ہم نے سورہ بقرہ کا آغاز کیا تھا، الف لام میم پڑھا تھا، تو اس پر کر لی تھی، اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے معانی کو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے، اور اگر اس کا کوئی ظاہری اور فوری طور پر معنی سمجھ میں آتا ہے تو وہ یہ ہے، جس کو ذہن میں رکھ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ ان عربوں کو ایک چیلنج کی حیثیت رکھتے ہیں جو اپنے آپ کو فصیح اللسان کہتے تھے۔ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو قرآن ہے انہی حروف سے مل کر بنا ہے، یہ جو
حروف مقطعات ہیں، یہ صورتوں کے شروع میں لگانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک چیلنج کی حیثیت رکھتے ہیں کفار مکہ کو، کہ وہ عرب اپنے آپ کو فصیح اللسان کہتے تھے، باقی ساری دنیا کو عجم کہتے تھے، اور ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ انہی حروف سے مل کر بنا ہے جن حروف کو تم اپنے زبان کے اندر استعمال کرتے ہو، لہٰذا اس کا قرآن کا مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ قرآن کی کوئی ایسی اس کے مقابلے میں، جیسے کہا کہ کوئی ایک صورت لے آؤ، کہا 10 صورتیں ہی لے آؤ، قرآن اس کے مقابلے میں لے آؤ، یہ مختلف جو قرآن نے چیلنجز دیے ہیں، تو گویا ان حروف کا ایک معنی یہ چیلنج بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم صرف یہ کہہ دیں کہ ان کا معنی اللہ کو معلوم ہے تو بات تو ٹھیک ہے، یہ متشابہات قرآن میں سے ہیں، اس کا معنی اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، یہ بات تو ٹھیک ہے۔ لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر صرف یہ کہہ دیا جائے کہ اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے، تو اس دور کے جو قریش مکہ ہے، یہ کفار مکہ ہیں، وہ کفار تو ایک ایک چیز پکڑتے تھے، اور بلکہ اس وقت کے جو یہود و نصارہ ہے وہ بھی، جو قرآن کی ایک ایک بات پر اعتراض کرتے تھے، تو وہ تو بہت بڑا اعتراض کر دیتے اس بات پر کہ دیکھیں جی اس کے اندر، قرآن کے اندر ایسی چیزیں بھی ہیں جس کا معنی ہی کسی کو معلوم نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو معنی معلوم نہیں ہے۔ تو ہمیں کوئی ایسا اعتراض، بہت سارے اعتراضات وارد ہوئے ہیں قرآن پر، لیکن حروف مقطعات پر اعتراض جو ہے اس دور میں کوئی نظر نہیں آتا۔ تو اس دور میں اعتراض نہ ہونے کی وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کوئی ایسا اسلوب تھا جو اس وقت رائج تھا، اور ایسا مفہوم تھا اس کا جو ان کو واضح تھا، لہٰذا انہوں نے کسی نے بھی اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا۔ اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ قرآن چیلنج کے طور پر ان حروف کو استعمال کرتا ہے، تو پھر یہ ہونا چاہیے کہ جہاں بھی حروف مقطعات کا ذکر ہے اس کے بعد قرآن کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ تو آپ اگر ساری صورتوں کو جہاں جہاں حروف مقطعات کا ذکر ہے ان صورتوں کا اگر آپ جائزہ لیں تو ہر ایک میں حروف مقطعات کے استعمال کے بعد قرآن کا لازماً ذکر، جیسے یہاں ہے صاد والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن کی جو نصیحت والا قرآن ہے۔ ذکر سے مراد، ذکر اصل میں ذکر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو محفوظ بنانا، نسی کے مقابلے میں ہوتا ہے ذکر۔ نسی کا مطلب ہوتا ہے بھول جانا، اور ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد رکھنا یا محفوظ بنانا۔ لہٰذا ذکر کا ایک معنی یہ ہوگا کہ قرآن جو حفاظت والا قرآن ہے، جو محفوظ قرآن ہے، اس کا ایک معنی، ذکر کا ایک معنی یہ ہوتا ہے جو شہرت والا، عزت والا اور مقام و مرتبے والا ہوتا ہے۔ تو قرآن مقام و مرتبے والا بھی ہے، قرآن محفوظ بھی ہے، اور قرآن نصیحت والا بھی ہے، اس کے اندر عبرتیں اور نصیحتیں بھی ہیں، لہٰذا اس کی اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتا ہے، والقرآن، قسم ہے اس قرآن کی ذی ذکر جو نصیحت والا قرآن ہے یا عزت و عظمت والا قرآن ہے، اس کی قسم۔ اچھا، یہ جو صاد ہے نا، اس کے بارے میں جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں اس میں بعض لوگوں نے اس کے معنی بھی بیان کرنے کی کوشش کی، اور باقاعدہ مفسرین نے ان کے معنی لکھے ہیں۔ اور صاد جو ہے نا، صاد، اس کا معنی لوگوں نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے صدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صاد کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا۔ تو اس کے بعد والقرآن، قسم اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے، گویا جو قسم اٹھائی ہے اس کا جواب قسم حروف مقطعات یعنی صاد کے اندر ہے۔ ویسے بھی ہو سکتا ہے اس کا معنی یہ درست ہو، ویسے بھی اگر ہم پنجابی، یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں صاد لفظ، کہ کوئی چیز جو ہے اس کے اوپر صاد کرتی ہے، تو صاد کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا صادقانہ، کسی چیز کا سچا ہونا، تو یہ استعمال ہوتا ہے۔ لہٰذا ہو سکتا ہے اس کا معنی ہو، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ متشابہات میں سے ہے، اور متشابہات قرآنی کے معنی اللہ ہی جانتا ہے، اور یہ کہہ دینا کہ اس کے معنی اللہ ہی خوب جانتا ہے، یہی اس کا درست مفہوم ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن کی جو نصیحت والا قرآن ہے، بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ یہ جو کافر ہے، بلکہ وہ لوگ جو کافر ہوئے، فی عزت و شقاق،
شقاق کا مطلب تو ہے مخالفت. فی عزت، اور عزت کا معنی میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا معنی قدرت بھی ہے، اس کا معنی قوت بھی ہے، اس کا مطلب شدت بھی ہے، اس کا مطلب غلبہ، رفعت، اس کا مطلب حفاظت. یہ سارے مفاہیم ہیں اس کے. اللہ اکبر. جب حفاظت کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ حالت یا وہ کیفیت جو مغلوب ہونے سے محفوظ رکھے. مغلوب ہونے سے محفوظ رکھے تو وہ حالت جو ہے وہ عزت ہوتی ہے، کہ کسی جگہ آدمی مغلوب نہ ہو. تو وہ شدت اور وہ قوت جس کا اظہار کفار کرتے تھے، اللہ اکبر، وہ ظاہری طور پر اپنے آپ کو غالب سمجھنا، ظاہری طور پر اپنے آپ کو غالب سمجھنا حق کے مقابلے میں، حق کے مقابلے میں اپنے آپ کو ایسی کیفیت میں سمجھنا کہ ہم بڑے ہیں، ہم غالب ہیں، ہم اونچے ہیں، ہم رفیع ہیں، ہم رفت والے ہیں. یہ محسوس کرنا جو شخص حق کے مقابلے میں یہ سمجھتا ہے، جب کفار کے لیے عزت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد حق کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، اس کیفیت میں مبتلا ہونا ہے جو غلبے کی سی کیفیت ہے. جیسے قرآن نے کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب کافر سے یہ کہا جاتا ہے نا اللہ سے ڈرو، تو وہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اس کو گناہ کی وجہ سے یا گناہ کے اوپر اس کو جو اس کا جو غلبے کی کیفیت ہے وہ اس کو پکڑ لیتی ہے. وہ اپنے آپ کو غالب سمجھنا شروع، میں بڑا ہوں، میں، یعنی تکبر کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اس کا ترجمہ ہم یہ کریں گے بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، کہ یہ جو کافر ہیں یہ تکبر میں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے میں اور مخالفت میں، مخالفت میں ہیں. بل الذین کفروا، بلکہ یہ جو کافر ہیں، فی عزت و شقاق، یہ تکبر میں ہیں اور یہ مخالفت میں ہیں. ایک یعنی قرآن کے ساتھ، حالانکہ قرآن تو نصیحت والا ہے، قرآن تو عزت والا ہے، قرآن تو شہرت والا ہے، قرآن تو محفوظ ہے، لیکن یہ تسلیم کرنے میں، اس کے مقابلے میں یہ فی عزت و شقاق، یہ اپنے آپ کو تکبر میں مبتلا کرتے ہیں اور مخالفت میں ہیں. کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کتنے ہی ہلاک کر دیے ان سے پہلے ہم نے اقوام کو. اللہ اکبر. کتنی ہی قوم، قرن کا مطلب اقوام بھی ہوتا ہے اور قرن کا مطلب بستیاں بھی ہوتا ہے. کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی. کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ان سے پہلے کتنی ہی بستیاں یا ان سے پہلے کتنے ہی اقوام ہم نے ہلاک کر دیں. فنادو، بس انہوں نے پکارا تو تھا. اللہ، فنادو، پھر وہ پکارتے تھے، دعا کرتے تھے. وَلَاتَ حِينَ مَنَاس، وَلَاتَ، یہ جو تا ہے نا، لا کے ساتھ تا، یہ زائد ہے، اصل میں لا ہی ہے، اور لا وہ جو نافیہ ہوتا ہے، جس کا مطلب نفی ہوتا ہے. لیکن یہ تا جو ہے یہ بعض اوقات مبالغے کے لیے آتا ہے کہ کوئی چیز ہے نہیں، کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو اس میں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے جو تا کا حرف ہے یہ ساتھ ایڈیشنلی کر دیا جاتا ہے. تو وَلَاتَ حِينَ مَنَاس، اس وقت، یعنی لاتا کا مطلب ہوگا نہیں ہے، حین کا مطلب وقت. کون سا وقت؟ مناس. ناسا ینوسو کا معنی ہوتا ہے، جس کا یہ مصدر ہے، فرار ہونا، یعنی فرار ہونے کا کوئی وقت نہیں ہے، فرار ہونے کی کوئی جگہ نہیں ہے. جب، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عذاب آ جاتا ہے اللہ کا تو اس کے بعد کسی کے لیے کوئی فرار ہونے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی. پوری تاریخ بھری پڑی ہے. فرعون کے اوپر عذاب آیا تو اس نے بھی دعائیں تو کی، اس نے کہا تو صحیح کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہوا. کسی بھی قوم کے اوپر جب عذاب آ گیا تو پھر اس کے اوپر ان کی کوئی دعائیں کسی نے نہیں. فنادو، انہوں نے پکارا صحیح،
ولا تحین مناس، اور نہیں تھا کوئی فرار ہونے کا مقام، فرار ہونے کی کوئی جگہ نہیں تھی، نہ فرار ہونے کا کوئی وقت تھا۔ اس وقت جو ہے وہ یعنی وہ وقت جو ہے وہ خلاصی کا یا بچنے کا وقت نہیں ہوتا، وہاں آدمی بچ نہیں سکتا۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ یونس میں اللہ کریم نے فرمایا صرف ایک قوم ہے، صرف ایک قوم ایسی ہے کہ جن کے اوپر عذاب آیا ہوا دعاؤں کے بعد ٹل گیا۔ کبھی کسی قوم کے اوپر آیا ہوا عذاب نہیں ٹلا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی یہی فرمایا ہے، اللہ اکبر، کہ دعائیں لازماً نیکی کا حکم دیا کرو، لازماً برائی سے منع کیا کرو، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یہ لازمی کام ہے، یہ آپشنل کام نہیں ہے، لازماً یہ کیا کرو۔ اور اگر نہیں کرو گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب نازل کر دے۔ اَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب نازل کر دے، اور جب اللہ تعالیٰ عذاب نازل کر دے گا ثُمَّ تَدْعُونَهُ، پھر تم اللہ کو پکارو گے، دعائیں کرو گے، فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، کوئی تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ عذاب جب آ جاتا ہے تو عذاب کی کیفیت میں دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ فَنَادَوْا وَلَا تَحِينَ مَنَاصٍ، اللہ اکبر، کوئی بچنے کا وقت تھا ہی نہیں، لہٰذا جب عذاب آ جاتا ہے تو کوئی نہیں بچتا۔ ہاں سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک واحد قوم یونس ہے، جنہوں نے جب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب ڈال دیا۔ سبحان اللہ، ایک پوری تاریخ کے اندر ایک واحد قوم ہے۔ اور یہ بات پہلے ہو چکی کہ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو بھی ذنون اور صاحب الحوت کہہ کے پکارا ہے، گویا بڑی پیار اور محبت کا اسلوب خطاب ہے، اور گویا یونس علیہ السلام کی قوم بھی اللہ کو اتنی ہی پیاری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی، یا پھر ان کی وجہ تھی عاجزی، انہوں نے جو عاجزی کی، جس عاجزی کے ساتھ وہ نکلے اور انہوں نے اللہ کے سامنے دعائیں کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب ٹال دیا۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ نے خود فرمایا قرآن میں کہ یہ انوکھی تاریخ ہے اور یہ واحد مثال ہے کہ جو عذاب آیا ہوا ٹل گیا، مگر نہ نہیں ٹلتا۔ فَنَادَوْا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کتنی قومیں اور بستیاں ہم نے ہلاک اور برباد کر دیں۔ فَنَادَوْا، پھر انہوں نے پکارا، دعائیں کی، وَلَا تَحِينَ مَنَاصٍ، اور نہیں تھا کوئی بچنے کا وقت اور خلاصی کا وقت تو تھا ہی نہیں۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔